الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج رمضان المبارک کا چوتھا درس ہے اور درس کا موضوع ہے رمضان کا استقبال۔ آج الحمدللہ رمضان المبارک کی چاند رات بھی انشاءاللہ کل صبح روزہ ہوگا۔ نمازی بھائیوں، ہمارے رب کے خوشگوار جھونکوں میں سے ایک جھونکا ہمارے سامنے ہے۔ وہ ایسا مہینہ ہے جس کی فضیلتیں بہت زیادہ اور بھلائیاں بڑی عظیم ہیں۔ اس کے آنے کی خوشخبری دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ یعنی تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا، یہ برکت والا مہینہ ہے، اس کے روزے اللہ عز و جل نے تم پر فرض کیے ہیں۔ اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس میں اللہ کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے۔ جو اس کی بھلائی سے محروم کر دیا جائے وہ واقعی محروم کر دیا گیا۔ جان لیجئے کہ ماہ رمضان کے استقبال میں انجام دی جانے والی چیزوں میں یہ باتیں زیادہ اہم ہیں۔ نمبر 1، سچی توبہ اور دلوں کی صفائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے: ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرکین او مشاحین۔ یعنی اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں جھانکتا ہے تو مشرک اور دشمنی رکھنے والے کو چھوڑ کر سب کو بخش دیتا ہے۔ رمضان کے استقبال کی تیاری میں مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ شعبان میں ان بری باتوں کو چھوڑ دے اور ان سے توبہ کرنے کا حریص ہو۔ نمبر 2، اس کے احکام کو سیکھنا اور اس کے آداب کو جاننا، اس لیے کہ علم عمل کی بنیاد ہے۔ جب اللہ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کا فہم عطا فرما دیتا ہے اور اسی سے وہ حکمت پوری ہوگی جس کے لیے روزہ مشروع کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یعنی اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر صوم فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ کچھ علماء کی تفسیر کے مطابق تقوی یہ ہے کہ ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ رجاء ثواب اللہ، یعنی اللہ کے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ کے نور پر اللہ کی اطاعت کے کام کرتے رہو۔ اللہ کا نور علم ہی ہے، بس جو شخص علم کے تقاضے کے مطابق اپنے روزے میں عمل کرے گا وہ اس کی حکمت کو پالے گا اور یہی تقوی ہے۔ کیونکہ روزہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اس لیے اس کے احکام کا جاننا دین کا ایک فریضہ ہے تاکہ کوتاہی اور کمی کے بغیر اللہ تعالیٰ کے فریضے کو ایک مسلمان اسی طرح ادا کرتا رہے جس طرح اللہ چاہتا ہے۔ نمبر 3، رمضان کا چاند دیکھ کر دعا کرنا اس کے استقبال کی ایک صورت ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ نے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو فرماتے: اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ یعنی یا اللہ، تو برکت، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ اس چاند کو ہم پر نکالتا رہے، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات جان لیجئے کہ رمضان کا پا لینا اللہ کا ایسا فضل اور نعمت ہے جس کی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، تو اسے غنیمت سمجھ کر ایسا کام کیجئے جو باقی رہے اور نیکی و تقوی کا توشہ لے لیجئے، کیونکہ اللہ کی رحمت کے کچھ خوشگوار جھونکے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے انہیں وہ جھونکے پہنچا دیتا ہے۔ تو برابر بھلائی کرتے رہیے اور اپنے رب کی رحمت کے خوشگوار جھونکوں کو پا لینے کی کوشش کیجیے، کیونکہ دن موسم ہے اور دنیا کھیتی ہے۔ یقین اور کوشش کے مطابق مدد آتی ہے اور نیکیوں کی توفیق ملتی ہے اور اسی سے خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ اعلی قدیر سے اس کے احسان اور فضل و کرم کے ذریعے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس مبارک مہینے میں کامیاب ہونے والوں میں سے بنائے
اور اسی سبحانہ و تعالیٰ سے ہم ناکام اور دھتکارے ہوئے لوگوں میں سے ہو جانے سے پناہ چاہتے ہیں۔ اسی سے یہ بھی دعا ہے کہ ہمارے صیام و قیام اور نیک اعمال کو قبول فرما، وہی اس کا ولی اور اس پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔